तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पर एक दफ़ा फिर एक ऐसे मकाम पे खड़े हैं जहाँ पर एक साल पहले जो वाक़या पेश आया था, जिसको आप सब ने और हम सब ने मीडिया की आंख के ज़रिए देखा। मैं उस वक्त कुदरती तौर पर इस पेशावर ही मौजूद था जब यह वाक़या पेश आया, और उसके बाद मैंने खुद यहाँ पर विज़िट किया था। उस वक्त मैं एक स्पेशल असिस्टेंट था पिछली हुकूमत में। मेरे साथ आज जो है वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, डॉक्टर इबाद साहब वो भी हैं, शाहजहान यूसुफ साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, अरबाब ज़रक साहब भी मौजूद हैं, सोबिया साहब मौजूद, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान आज यहाँ पर पेशावर में 9 मई के हवाले से उन लोगों के साथ हमदर्दी का भी इजहार कर रहे हैं। और आज हमारा मुतालबा हमेशा यही रहा है स्टेट वार से, पाकिस्तान की जुडिशरी से, कि 9 मई के वाक़ये में जो भी मुलविस थे अक्रॉस दी बोर्ड, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग थे, या जिस तबके फ़िक्र से थे, 9 मई को एक ऐसे वाक़या पेश आया जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। वो पाकिस्तान की तारीख़ एक स्याह तरीन दिन था। हमारे दुश्मन ममालिक या हमारे दुश्मन भी शायद ऐसा वाक़या नहीं कर सके जो 9 मई में जिन लोगों ने काम किया। हम समझते हैं कि फिल फौर जो है 9 मई में जो लोग शहीद भी हुए, जो लोग मुतासिर हुए, उनके मुजरिमों को जो है कैफ़िर इक़्तिदार तक पहुँचाना चाहिए। क्योंकि आज आप देखें, हमारे भाई हमारी बहनें इस मुल्क पे कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब 9 मई जैसे वाक़यात होते हैं, उनके जो वहाँ पर मोनूमेंट्स हैं उनकी बेहुरमती होती है, तो आज उनकी जो है नस्लें और हम क्या सबक सीखते हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। लिहाजा मैंने आज सुबह भी यही बात की थी कि जब तक इस मुल्क में सज़ा जज़ा नहीं होगी, ये मुल्क सही ट्रैक पे नहीं चल सकता। जब तक ये मुल्क नज़र ज़रूरत के तहत चलेगा, ये मुल्क नहीं चल सकता। आज पूरी कौम 9 मई को ये डिमांड कर रही है कि 9 मई में जितने भी लोग मुलविस थे उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। आज वही जमात जो ख़ास कर इसमें मुलविस थी, जिनकी हमने ऑडियो वीडियो क्लिप्स देखे, आज मैं अगर चोरी कर रहा हूँ और ऊपर कहूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, आज मीडिया में 1 साल से सोशल मीडिया पे हम वो क्लिप्स देख रहे हैं, वो बयानात देख रहे हैं जहाँ पर लोगों को उकसाया जा रहा है और अपने पार्टी के लीडरों को उकसाया जा रहा है कि आप लोगों ने ये काम करना है। उन्होंने वर्करों को उकसाया कि आपने ये काम करना है। आज जहाँ पर हम खड़े हैं अब सब, आज ये तारीख़ी बिल्डिंग है। ये तारीख़ी बिल्डिंग के साथ जो कुछ किया गया है, यहाँ से कोई इंडिया से वीज़ा लेकर तो कोई नहीं आया था या काम करने को, किसी कहने पर हुआ था। चाहे वो लाहौर के कोर कमांडर हाउस में हुआ था, चाहे वो कर्नल शेर खान के मुजस्मे के साथ हुआ था, चाहे वो किसी किले या स्कूल में हुआ था। तो ये सारे कुछ यहीं के लोगों के, यहीं के एक ख़ास टोले ने लोगों को जो है वो वरगलाया और कहा कि जी आपने ये करना है और ये हुआ है। लिहाजा आज वो भी क्लेम करते हैं कि जी हम तो किसी से माफ़ी नहीं मांगे। आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये पाकिस्तान कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये आपने किसी के साथ ज़ातियात नहीं की हैं, बल्कि आपने ये स्टेट के साथ की है, पाकिस्तान कौम के साथ की हैं, और आपको पाकिस्तान कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज आप देखें कि इस सूबे में जो पॉलिटिकल क्राइसिस या इकोनॉमिकल क्राइसिस या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, वही लोग थे, वही जमात थी जिन्होंने कहा कि हम इन लोगों को यहाँ पर आबाद कर रहे हैं और ये पुरअमन होंगे। आज उन्हीं लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। कभी वो जज को अगवा करते हैं, कभी वो लकी सीमेंट फैक्ट्री में घुसते हैं, कभी हमारे जो है कस्टम इंटेलिजेंस के लोगों को शहीद करते हैं, कभी हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों को शहीद करते हैं, कभी हमारे फौजी और पुलिस के नौजवानों को शहीद करते हैं, और फिर भी ये कहते हैं कि जी उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। किसी सूरत भी उस शख्स के साथ और उस ग्रोह के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हैं, चाहे वो जिस पाकिस्तान के कोने में है, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानेगा, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानेगा, उसके साथ कोई डायलॉग्स नहीं हो सकते। लिहाजा ये बातें करना कि जी डायलॉग्स होने चाहिए, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को, मेरी दोबारा एक तजवीज़ होगी सूबाई हुकूमत को कि अपने सूबे के अमन व अमान पे जो है वो
اس کو دیکھیں. آج ہمارے سی ایم صاحب کے حلقے میں جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا لا اینڈ آرڈر میرا بھی وہ حلقہ ہے اور صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ سنبھالیں. آج ڈیر اسماعیل خان میں جس طرح جج اغوا ہوئے, ہمارے جو ہے کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ شہید ہوئے, پولیس اور فوج کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. لکی سیمنٹ فیکٹری میں جو ہے لوگ گھس کے بھتے مانگ رہے ہیں, ہمارے سی ایم صاحب خود بھتے دے رہے ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں, جب آپ کے چیف سیکرٹری آف دی پروونس بھتہ دیتے ہیں تو پھر باقی لوگ کیا کریں گے؟ آپ کیسے کہیں گے لوگ اکنامیکل کرائسس ہمارے ختم ہوں گے؟ جب آپ ہمارے یہاں پر جو ہے لوگ بزنس کرنے آتے ہیں اور ان کے فیکٹریوں میں لوگ گھستے ہیں اور بھتے مانگتے ہیں, تو یہاں پر کیا بزنس ہوگا؟ یہاں پر کیا اکنامیکل کرائسس جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گی؟ آپ کہتے ہیں اکنامیکل کرائسس ہے ہمارے صوبے میں, یہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے وزراء کی تنخواہیں بڑھیں, ہمارے وزراء کو نئی گاڑیاں ملیں. آج غالباً بل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی میں یا کیبنٹ میں انہوں نے پاس کیا کہ ہمارے جو بہت غریب وزراء ہیں ان کی تنخواہیں بڑھا دیں, ہاؤس رینٹ بھی بڑھا دیں, گاڑیاں بھی دے دیں, سب کچھ دے دیں, اور کہتے ہیں ہمارا جو ہے ہم کچھ نہیں لینے کو تیار. ایک طرف لے رہے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں ہم کچھ لینے کو تیار نہیں ہیں. تو اس چیز پہ میں سمجھتا ہوں, میں آج دوبارہ وفاق کے نمائندے کی حیثیت سے میں ان کو کہتا ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کے لیے پل کا کردار ادا کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ گورنر ہاؤس جو ہے وہ کوئی ایسا تاثر دے کہ صوبے اور مرکز میں جو ہے وہ فرق ہے یا ہمارے جو ہے فاصلے بڑھیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے مرکز اور صوبے کے درمیان جو ہے وہ کنفرنٹیشن بڑھے. ہماری لڑائی میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے صوبے کے لوگ جو ہیں وہ اس سے جو ہے سفر کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے صوبے میں فنڈز آئیں, ہم جائیں اپنے پراپر فورم پہ اپنا کیس لڑیں, چاہے وہ NFC ایوارڈ کی صورت میں ہو, چاہے CCI میں ہو. لیکن سوال یہ ہے کہ پچھلے 9 سال سے جب 7واں NFC ایوارڈ ہوا تھا 2011 میں, اس میں ہمیں 40 سے 50 ہزار روپے ایکسٹرا مل رہے تھے. 1% ہمیں ایکسٹرا مل رہا تھا وار آن ٹیرر پہ. اب وہ 40 سے 50 ہزار روپے سالانہ مل رہے ہیں, وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ ہمارے صوبے کے پولیس کی سب سے کم تنخواہیں ہیں, ہمارے پاس نہ گیجٹس ہیں, ہمارے پاس نہ لڑنے کے لیے وہ ہتھیار ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی ایسے چیزیں ہیں کہ ہم ملٹ سے لڑیں. آخر وہ 50 ارب روپے سالانہ کے حساب سے تو کہیں خرچ ہوا ہوگا. آپ نے سارا بیوٹیفیکیشن پہ لگا دیا. بیوٹیفیکیشن تو مطلب ہے کہ آپ نے سرخی پاؤڈر پہ لگا دیا اور آپ نے BRT پہ لگا دیا. لوگ یہاں امن چاہتے ہیں. سب سے پہلے امن ہوگا صوبے میں تو ترقی ہوگی. لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبے میں امن ہو, اس صوبے میں اکنامیکل کرائسس ہوں. ہم کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے, اب اگر آپ کسی نااہل شخص کو یا کسی ایسے شخص کو آپ بٹھائیں گے ایسے عہدوں پہ تو وہ کنفرنٹیشن چاہتے ہیں. وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے چاہتے ہیں کہ مرکز اور صوبہ لڑے. ہم نہیں لڑیں گے. ہم کہتے ہیں آئیں, آپ کو اگر موقع ملے آپ ڈیلیور کریں, لوگوں کام کریں. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ جا کر روڈوں پہ احتجاج کریں. آپ آئیں, پراپر فورم پہ آئیں اور پھر اس پہ بات چیت ہوگی. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں ایسی چیزیں چاہیے جہاں پر ہم جو ہے وہ کام کریں جہاں پر لوگ آپ کو پتھر ماریں, کیونکہ وزیر صاحب نے کہا کہ کوئی اگر رشوت مانگے تو پھر پتھر مانگے. تو ہمیں جو ہے یہاں پر پھر ٹرکوں کے ٹرک منگانے پڑیں گے پشاور پتھر مارنے کے لیے, کیونکہ یہاں پر جو اس وقت کام شروع ہے جس طریقے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں شاید اس صوبے میں پتھر بھی کم پیش آ جائیں جو ان کو مارنے پڑیں, کیونکہ انہوں نے خود کہا کہ پتھر ماریں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ کنسلٹیشن نہ ہو. اب اگر آپ ایک بات کریں, صوبے کا چیف سیکرٹری ایک بات کرے کہ میں یہ کر دوں گا, آپ کریں, آپ سیاسی ڈائلاگ کریں, لیکن آپ ایک ذمہ وار عہدے بیٹھے ذمہ واری سے ہی بیان دیں. اگر آپ ایک چھوٹے شخص کو بڑے عہدے پہ بٹھا دیں گے تو یہ مثال آپ کے صوبے کے چیف منسٹر کی ہے, جس قسم کی وہ اسٹیٹمنٹ تھے. حق تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں جاؤں گا اور میں جو ہے عمران خان کو جیل سے جو ہے وہ نکال کے لے آؤں گا. بھائی, آپ عمران خان صاحب کو جیل سے نہیں نکال سکتے. ان کو اگر آپ نے نکالنا ہے تو پراپر فورم آپ کا جو ہے وہ عدالتیں ہیں, عدالتوں سے ضمانتیں کریں. اگر آپ جیل بریک کریں گے تو آپ کو وہ سزا ملے گی جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے. پھر آپ کو بھی شاید ادھر ہی ان کے ساتھ والی شاید کوئی بیرک میں رہنا پڑے. جیل بریک جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے. لہٰذا ہم اس صوبے کی ترقی کے لیے, اس صوبے کی بہتری کے لیے میں تمام سیاسی جماعتوں کے مشران کے پاس انشاءاللہ جاؤں گا تاکہ ہم مل کر اس صوبے کی جو ہے وہ ترقی کر سکیں. بڑی مہربانی. میں ڈاکٹر عباس صاحب سے کہوں گا, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, کر لیے آج آپ کا دن ہے. سوال
دیکھیں میرا اپنے آنریبل کورٹ سے یہ مطالبہ ہوگا اور یہ ریکویسٹ ہوگی کہ مہربانی کریں کہ جو لوگ بھی ملوث ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ان میں ملوث نہیں ہیں ان کو رہا کیا جائے اور جو ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے. لیکن اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی کتنے سال لگے انصاف ملنے میں. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس ملک کو اب نظریہ ضرورت کے تحت نہیں چلانا چاہیے بلکہ سزا جزا اس ملک میں ہونی چاہیے. صاحب یہ بتائیں کہ کرے گا یہ دیکھیں ان کا جو مقدمہ انشاءاللہ ہم لڑیں گے. یہاں پر میرے پاس کھڑے ہیں 2 MP صاحبان لیڈر آف اپوزیشن بھی ہیں. ان کی مرکزی حکومت میں ان کو سپورٹ کروں گا، ان کے ساتھ جاؤں گا. میں نے ڈیٹ 2 مہینے کی نہیں دی تھی، اتنا تو مجھے بھی یاد ہے. میں کبھی بھی ڈیٹ کسی کو نہیں دیتا اور اس میں یہ ہے کہ ہم جائیں گے کیونکہ ہماری تاریخی بلڈنگ ہے. جتنا کچھ ہم اپنے صوبے کے لیے لا سکیں گے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صوبے میں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے اپنے صوبے کے جو ہے کام کر سکیں. لہٰذا ہم جائیں گے، اپنے ان ملازمین کا کیس لڑیں گے. اسلام آباد سے ہم پرائم منسٹر صاحب کے پاس بھی جائیں گے تاکہ یہ چیزیں ہوں. پہلے بھی جب میں آیا تھا تو ان کا ایک اور مسئلہ بھی تھا، تنخواہیں اور کوئی پینشنز کا، وہ اس وقت حل ہو چکا تھا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی مسئلے جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل جل کر جو ہے ان کے حل کریں گے. چاہے ان کا مسئلہ ہو چاہے کسی اور ڈپارٹمنٹ کا مسئلہ ہو، مل جل کر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ حل کریں گے.